الله أكبر الله أكبر. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. حمد و صلاۃ کے بعد میں اپنے فاضل دوست جناب شیخ طارق صاحب اور شیخ عبدالماجد کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کہ اس اسٹیج سے کچھ دین کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں. اللہ رب العالمین ان دونوں حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے. اس آیت کی روشنی میں کچھ باتیں کہنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر کے پیدا کیا اور اس کے بعد اس پر اپنی بے شمار نعمتیں نچھاور کی ہیں. کچھ ظاہری ہیں, کچھ باطنی ہیں. اللہ کی کچھ نعمتیں ایسی ہیں جن سے انسان مستفید ہوتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے اور وہ ان کا احساس کرتا ہے. اور اللہ کی بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے لیکن ان نعمتوں کے بارے میں اس کو احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے, اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس طرح سے عالمی جو بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہم پر ہیں, اگر ان نعمتوں کو ہم گنتی میں لانا چاہیں, شمار کرنا چاہیں تو نہیں لا سکتے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں وہ تمام چیزیں عطا کی اور دیا جنہیں تم نے اللہ رب العالمین سے طلب کیا اور مانگا, اور اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو, حیطِ شمار میں لانا چاہو تو گن نہیں سکتے. ان تو بے شمار نعمتیں اللہ رب العالمین کی ہم پر نچھاور ہوتی ہیں اور ہم کو ملتی رہتی ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو نعمتیں دی ہیں تو ہم سے مطالبہ کیا ہے اور ہم کو حکم دیا ہے کہ ان نعمتوں کو پانے کے بعد ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں اور اس کی ناشکری نہ کریں. یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ بندہ اللہ کی نعمت سے فائدہ اٹھائے تو نعمت کے مقابلے میں اللہ کا شکر گزار بنے اور اس کا شکریہ ادا کرے. اس لیے اللہ رب العالمین کے اس حکم کی تعمیل میں انبیاء کرام جو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے ہوتے تھے, اللہ رب العالمین نے انہیں رسالت و نبوت کے لیے منتخب کیا تھا, وہ اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے تھے. قرآن کریم پڑھیں اگر ہم تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی داؤد علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے ان کو کئی نعمتیں عطا کی تھیں. ان کو نبی بنایا تھا, بادشاہ بنایا تھا, لوہا ان کے لیے نرم کر دیا تھا اور اس طرح سے اور بہت ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان کو دی تھیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے داؤد علیہ السلام کا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّبْتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنے فضل سے نوازا تھا اور بہت ساری خوبیاں ہم نے ان کو عطا کی تھیں۔ من جملہ خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ تھی کہ ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا۔ لوہا جو ایک سخت اور مضبوط چیز ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے معجزہ کے طور پر داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، موم کر دیا تھا، جو چیز چاہتے تھے اس سے بناتے تھے۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ عام طور سے لوہا کو پگھلانے کے بعد اس سے کوئی چیز بنائی جاتی ہے، لیکن داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا موم بن چکا تھا اور جو چیز چاہتے تھے اس سے بناتے تھے۔ وَالطَّيْرَ، اور ہم نے ایک معجزہ کے طور پر ایک دوسری چیز عطا کی تھی ان کو کہ داؤد علیہ السلام جو ہے جب تسبیح پڑھتے تھے اور اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے پہاڑ یہ بھی تسبیح خواں ہو جاتے تھے۔ پہاڑ اپنی جگہ پر جامد ہے اور اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے اور اس کے اندر سلامت ہے اور جمود ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے معجزہ کے طور پر داؤد علیہ السلام کو نعمت بخشی تھی کہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے میں لگ جاتے تھے اور آواز میں آواز ملاتے تھے۔ وَالطَّيْرَ، اور چڑیوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ لگا دیا تھا۔ چڑیا فضا میں اڑتی تھی، اڑتے ہوئے پرندے بھی ان کے ساتھ زمزمہ خواں ہو جاتے تھے اور تسبیح خوانی کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے خوشبو آواز عطا فرمائی تھی، سریلی آواز۔ اس آواز یہ بھی اللہ رب العالمین کی ایک نعمت تھی، بہترین آواز، اور پہاڑوں کو ان کے ساتھ تسبیح میں لگا دینا، چڑیوں کو ان کے ساتھ تسبیح میں لگا دینا، لوہے کو ان کے لیے نرم کر دینا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عَلِعَمَلْ صَابِغَاتٍ، ان لوہے کے ذریعے سے تم پوری سرہیں لمبی لمبی بناؤ جو لڑنے والوں کے پورے جسم کو ڈھانپ لیں تاکہ مقابل کے وار سے وہ بچ سکے اور محفوظ رہ سکے۔ وَقَدِّرْ فِي السَّبْحِ، اللہ رب العالمین اس رہبانی کی تعلیم دے رہا ہے اور فرماتا ہے کہ اور جوڑوں کو جوڑنے میں جو ہے اندازہ رکھاؤ، یعنی کیلیں جو ٹھوکی جائیں اس میں لگائی جائیں اتنی نرم اور باریک نہ ہو جس سے اس میں حرکت ہو جائے اور اس میں قرار و ثبات نہ ہو، یا کیل اتنے موٹے نہ ہو جس سے وہ پھٹ جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قدر فی السبح، اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَمَلُوا صَالِحًا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ تمہیں بہترین آواز عطا فرمائی ہے اور چڑیاں تمہارے ساتھ تسبیح پڑھتی ہیں، پہاڑ تمہارے ساتھ تسبیح پڑھتے ہیں، اور لوہے کو ہم نے تمہارے لیے نرم کر دیا ہے، جو چاہتے ہو بناتے ہو۔ زرہ بنانے کی ہم نے تعلیم دی ہے اور یہ علم عطا کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے پانے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے نیک اعمال کرو۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، نیک اعمال کرو، تمہارے اعمال پر ہم خبر رکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو ہم جانتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ النَّاسِ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ۔ اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور سلیمان علیہ السلام کا، ان دونوں کو ہم نے اپنے بہت سارے لوگوں پر فوقیت اور برتری عطا کی تھی اور بہت ساری خوبیاں دیا تھا جو اور لوگوں کو نہیں ملتی ہیں۔ ان خوبیوں کو پانے کے بعد، ان نعمتوں کو پانے کے بعد انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ، تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اپنے بہت سارے بندوں پر ہمیں فوقیت عطا فرمائی اور برتری عطا فرمائی اور ایسی بہت ساری نعمتوں سے ہم کو نوازا جو اللہ رب العالمین کے دیگر بندوں کو نہیں ملی ہیں۔ تو داؤد علیہ السلام اللہ رب العالمین کی نعمت پانے کے بعد اس کے شکر گزار تھے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے دوسرے نبی سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا ہے قرآن کریم میں، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، کہ سلیمان علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نبی تھے، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے نبوت بخشی تھی اور بادشاہ بنایا تھا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی سلطنت اور بادشاہت کو، ان کی حکمرانی کو بہت وسیع کیا تھا۔ انسانوں کے علاوہ جناتوں پر بھی ان کی حکومت تھی اور ان کی بادشاہت تھی۔
اور اللہ رب العالمین نے معجزہ کے طور پر ہواؤں کو بھی ان کے تابع کر دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام جو ہے اپنے تخت پر بیٹھتے تھے اور جہاں جانے کا ارادہ ان کا ہوتا تھا ہوا کو حکم دیتے، وہ اڑا کر کے ان کو پہنچاتی تھی۔ اور اللہ رب العالمین فرمایا کہ غدوہا شہر و رواہا شہر، وہ ایک دن میں 2 مہینے کی مسافت 2 مہینے کی دوری طے کر لیتے تھے۔ صبح تخت پر بیٹھتے، اس کے بعد دوپہر تک جو ہے وہ ہوا اڑا کر کے ان کو اتنی دور پہنچا دیتی جہاں جانے میں تقریباً 1 مہینہ لوگوں کو لگتا، اور اس طرح سے دوسری منزل جو ہے دوپہر کے بعد شروع ہوتی اور شام تک ہوا ان کو اتنی دوری تک پہنچا دیتی جہاں جانے میں 1 مہینہ کم سے کم لگتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت تھی اور اللہ رب العالمین کا فضل تھا اور انعام تھا سلیمان علیہ السلام کا۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے تابع کو ان کے لیے جاری کر دیا تھا، جس طرح سے داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے لوہے کو نرم کر دیا تھا، اس طرح سے سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع کر دیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور اللہ رب العالمین نے جنوں کو ان کے ساتھ لگا دیا تھا جو ان کے حکم سے تابع ہوتے تھے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے ان کے لیے کام کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جنوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا اور اللہ کے حکم سے ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، اور وہ سب کچھ کرتے تھے جن کاموں کے کرنے کا وہ انہیں حکم دیتے تھے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اللہ رب العالمین فرمایا کہ اگر کوئی بھی جن میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا اور جن چیزوں کے بنانے یا کرنے کا سلیمان علیہ السلام حکم دیتے اس کی اگر خلاف ورزی کرتا یا میرے حکم کی خلاف ورزی کرتا تو میں اس کو دردناک عذاب چکھاتا۔ آگے اللہ رب العالمین فرمایا کہ یَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِیبَ وَتَمَاثِیلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِیَاتٍ اعْمَلُوا آلَ داؤد شُکْرًا وَقَلِیلٌ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّکُورُ، کہ وہ جن جو ہے ان کے لیے قلعے بناتے تھے، ان کے لیے مجسمے بناتے تھے اور ہاؤس کے معنی بڑی بڑی لگن بناتے تھے، اور اس طرح سے ایسی ان کے لیے دیگیں بناتے تھے جو جمی ہوتی تھی اپنی جگہ پر اور بہت بڑی بڑی ہوتی تھی۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ہزاروں آدمی کا کھانا ایک دیگ میں پک جاتا تھا۔ یہ سب کچھ کون کرتے تھے؟ جنات۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت تھی جس سے نوازا تھا اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو۔ اس کے بعد ان نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرمایا کہ اعملوا آل داؤد شکرا، کہ آل داؤد تم اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاؤ۔ یہ سب نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی جو تمہیں ملی ہیں، ان کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِیَ الشَّکُورُ، لیکن اللہ کے شکر گزار بندے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی انگنت و بے شمار نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں وہ کفران نعمت کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کا حکم یہ ہے کہ نعمت پانے کے بعد انسان اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤد وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْعَظِيمُ، کہ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو وارث بنایا جس کا داؤد علیہ السلام کو، اور یہ میراث جو ہے یہ علم کی میراث تھی۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا، اور اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے تحدیث نعمت کے طور پر کہا کہ یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اے لوگوں مجھے چڑیوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ چڑیوں کی بولی اور بہت سارے جانوروں کی بولی کو وہ سنتے تھے اور سمجھتے تھے، جبکہ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں اور نہیں سن سکتے ہیں۔ علمنا منطق الطیر وأوتینا من كل شیء، اور بہت ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہم کو عطا کی ہیں۔ ان هذا لهو الفضل المبین، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا
وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر جمع کیے گئے، اکٹھا کیے گئے. کسی مہم پر وہ جا رہے تھے تو جنوں کے لشکر، انسانوں کے اور چڑیوں کے، سب کو جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا. وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون، اور ان کو جو ہے راستے میں روک دیا جاتا تھا. وہ مہم پر جا رہے تھے، راستے میں روک کر کے لشکر کے ہر جنس کو الگ الگ کیا جاتا تھا. ایک مفہوم اور ایک معنی اس کا یہ ہے، جنوں کو، انسانوں کا لشکر الگ، پرندوں کا الگ اور جانوروں کا الگ. دوسرا مفہوم جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ راستے میں روک کر کے ان کو مرتب کیا جاتا تھا تاکہ یہ شاہی لشکر جو ہے کہیں انتشار اور جو ہے بدنظمی کا شکار نہ ہو جائے. تو اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ لشکروں کے ساتھ جا رہے تھے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. یہاں تک کہ چیونٹیوں کی وادی کے پاس سے لشکر گزر رہا تھا تو ایک چیونٹی نے کہا کہ اے لوگوں، اپنے گھروں میں گھس جاؤ اور گھروں میں داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی بنیاد پر نہ جانتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے تمہیں کچل دے اور رونق دے. اللہ رب العالمین نے سلیمان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا تھا اور ایسا علم عطا کیا تھا جو بہت سارے لوگوں کو نہیں ملا تھا. سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اللہ کے بادشاہ تھے اور چڑیوں کی بولی کو سنتے تھے اور سمجھتے تھے، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے تابع ان کے لیے جاری کر دیا تھا اور جنوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا، ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا تھا. یہ سب اللہ رب العالمین کے انعامات تھے سلیمان علیہ السلام پر. لیکن اس سب کے باوجود بھی کوئی بھی نبی اور سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے. انسان کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور عطا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انبیاء کے مقام و مرتبے کو نہیں سمجھتا ہے. چیونٹی جو اللہ رب العالمین کی ایک حقیر اور ادنا مخلوق ہے، وہ سمجھتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہونے کے باوجود، نبی ہونے کے باوجود، اور یہ ان ساری چیزیں جو ان کے لیے مسخر کر دی گئی، ان کے تابع کر دی گئی، تمام چیزوں کے باوجود بھی وہ عالم الغیب نہیں ہے. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام جو ہے کے دور میں قحط سالی پڑی اور بارش نہیں ہو رہی تھی، تو اپنی قوم کو لے کر کے وہ بارش کے لیے دعا کرنے کے لیے نکلے اور کچھ دور گئے جب، تو اس کے بعد دیکھا، حدیث پاک میں آتا ہے فرا نملۃ مستلقیۃ علی بارها رافعۃ قوائمها نحو السماء تقول اللهم اننا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقيا. کچھ دور گزرے تو دیکھا کہ ایک چیونٹی جو ہے اپنے پیروں کو اٹھائے ہوئے اللہ رب العالمین سے فریاد کر رہی ہے، التجا کر رہی ہے، دعا کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین، ہم تیری جملہ مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں، لہذا رحمت کی بارش کو ہم سے نہ روک اور رحمت کی بارش کو برسا دے. سلیمان علیہ السلام نے اس چیونٹی کی بولی کو سنا اور سمجھا اور اس کے بعد اپنی قوم سے کہا ارجعوا فقد سقیتم بدعوۃ غیرکم، یہیں سے پڑھ جاؤ، اللہ رب العالمین تم کو سیراب کرے گا کہ اللہ کی ایک دوسری مخلوق جو ہے بارش کے لیے دعا کر رہی ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو معجزہ ملا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی چیونٹی جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے. اور سلیمان علیہ السلام کا پرندہ جو ہدہد یہ بھی جانتا تھا کہ سلیمان علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وتفقد الطیر فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين. ایک مرتبہ جو ہے جائزہ لیا اور جمع کیا چڑیوں کو اور جانوروں کو سلیمان علیہ السلام نے، تو دیکھا کہ ہدہد پرندہ جو ہے غائب ہے، اس مجلس میں موجود نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ہدہد غائب ہے اور اگر اپنی غیر حاضری کا کوئی معقول عذر نہیں پیش کیا تو میں اسے ضرور کوب کروں گا، سزا دوں گا، اور یا اسے ذبح کر دوں گا، یا تو کوئی غیر حاضری کی معقول وجہ بیان کرے اور دلیل پیش کرے. فمكث غير بعيد فقال احطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. تھوڑی دیر کے بعد ہدہد پرندہ آیا اور کہا مجھے ایک ایسی چیز کا علم ہے جس کا علم آپ کو نہیں ہے.
ہدہد جو ہے برجستہ کہہ رہا ہے میں ایک ایسی چیز کا علم رکھتا ہوں جس کا علم آپ کو نہیں ہے، اور میری آمد جو ہے قوم سبا سے ہو رہی ہے، اور وہاں میں نے دو خرابی دیکھی۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ میں نے دیکھا کہ وہاں کی سربراہ جو ہے، حکمراں جو ہے، وہ ایک عورت ہے۔ اسلام میں عورت کی سربراہی غیر مسلم ہے، اس پر بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں، اور بہت سارے بحث مباحثے کے بعد کچھ لوگ جواز سے قائل ہوتے ہیں، کچھ لوگ عدم جواز سے قائل ہوتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ عورت کو سربراہی کا حق اسلام نے نہیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، وہ قوم فلاح نہیں پا سکتی ہے جس نے اپنے معاملات کی باغ ڈور جو ہے کسی عورت کے حوالے کر دی اور سونپ دی۔ بات مسئلہ واضح ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں نے پہلی خرابی جو میں نے دیکھی وہ وہاں کی سربراہ جو ہے ایک عورت ہے، وہاں کی سربراہ ایک عورت ہے۔ اس کے بعد دوسری خرابی کا ذکر کیا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وهم لا يهتدون۔ اور دوسری خرابی جو دیکھی وہ اس سے بڑی ہے، میں نے اس عورت کو دیکھا اور اس کے تمام رعایا کو دیکھا کہ وہ جو ہے اللہ کو چھوڑ کر کے سورج کو سجدہ کر رہے ہیں اور سورج کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ سجدہ جو ہے عبادت ہے، اور کوئی بھی عبادت ہو، کسی بھی قسم کی عبادت ہو، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ وہ لوگ جو ہے سورج کو بہت عظیم سمجھتے ہوئے کہ پوری دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے یہ، اور اس کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے دل میں بیٹھاتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، اور شیطان نے اس عمل کو ان کے لیے سنوار دیا ہے۔ شیطان جو ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اور زیادہ حق سے ہٹانے کے لیے ہمیشہ گھاٹ میں لگا رہتا ہے، اور ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور بندگی سے اللہ لوگوں کو پھیر دیں اور دور کر دیں۔ تو بہت سارے لوگوں کے لیے شیطان برائیوں کو سنوار کر کے، خوشنما بنا کر کے، خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اس عمل کو شیطان نے ان کے لیے اس طرح سے سنوار دیا ہے کہ اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سورج اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے، اگرچہ پوری دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے لیکن اس کو سجدہ نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ فَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ کہ اللہ رب العالمین کی من جملہ نشانیوں میں سے سورج اور چاند کی نشانی ہے، لہذا تم سورج کو سجدہ نہ کرو اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جس نے تمام چیزوں کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَالْجِبَالُ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهْنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ۔ کہ اللہ رب العالمین کے سامنے سورج، چاند، پہاڑ اور درخت اور ستارے سب سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ سب تو اللہ رب العالمین کو سجدہ کرتے ہیں، اور انسان جس کو اللہ رب العالمین نے عقل و شعور عطا کیا ہو اور اسی عقل و دانش کی بنیاد پر اسے اپنی دیگر مخلوقات پر فوقیت اور برتری عطا کی ہو، وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے وہ سورج کے سامنے یا درخت کے سامنے یا اور کسی چیز کے سامنے سجدہ ریز ہو، یہ بہت بڑی خام خیالی اور کم عقلی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کہا، حدیث پاک میں آتا سے بخاری کی روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ذر حین غربت الشمس اتدری این تذهب۔ کہ سورج غروب ہوا، اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہیں پتہ ہے کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم۔ تو ابو ذر نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں کہاں جاتا ہے۔ قال تظهر حتى تسجد تحت العرش۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ سورج پچھم میں جاتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے غروب ہوتا ہے، پھر اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہوتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے۔ فاستغفر، اس کے بعد اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ حسب معمول جو ہے کل نکلنا ہے کہ نکلنا نہیں ہے۔ فیؤذن لها، تو اس کو اجازت دی جاتی ہے کل مشرق سے نکلنا ہے، پورب سے نکلنا ہے، جس طرح سے تم نکلتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا یوشک ان تسجد فلا یقبل منها،
ایک وقت ایسا آئے گا کہ سجدہ کرے گا لیکن اس کی طرف سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. وَتَسْتَعْذِرُ فَلَا يُؤْذَنُ لَهَا، اور اللہ رب العالمین سے وہ دوبارہ دوسرے دن نکلنے کی اجازت طلب کرے گا حسب معمول، لیکن اس کو اجازت نہیں ملے گی، اس کو اجازت نہیں ملے گی. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. کہ اللہ رب العالمین نے سسٹم بنایا ہے کہ روزانہ سورج جو ہے نکلتا ہے پورب سے پچھم میں غروب ہوتا ہے اور اللہ سے زیادہ طلب کرتا ہے دوبارہ نکلنے کی، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی، آسمانی نشانیوں میں سے. بہرحال تو سورج تو اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، لیکن انسان جو ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور کتابوں کو نازل کر کے رسولوں کو بھیج کر کے اس بات کو واضح کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے در کو چھوڑ کر کے دوسرے دروں پر جاتے ہیں اور وہاں ایسی ساری چیزیں کرتے ہیں جو صرف اللہ کے رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، سجدے کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اور نذر و نیاز کرتے ہیں. بہرحال یہ غلط موضوع ہے. تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے سب کچھ عطا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عالم الغیب نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی، اس کے بعد جو ہے انہیں شکریہ ادا کرنے کا حکم دیا. اس طرح سے اللہ رب العالمین کے نبی ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کا بھی ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کیا ہے اور فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے نبی تھے جو اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرتے تھے اور وہ اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع تھے اور وہ کسی طرح کا شرک نہیں کرتے تھے، اور جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے ان کو دی تھیں ان نعمتوں کے پانے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے، ان کے شکر گزار تھے. اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی زندگی ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، ان کی بھی سیرت آپ پڑھیں تو بہت ساری نعمتیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی تھیں ان نعمتوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے تھے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ آپ کے دونوں پیروں میں ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے. فقلت لما تصنع یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اتنا لمبا قیام آپ راتوں میں کیوں کرتے ہیں، اتنی زیادہ نمازیں آپ راتوں میں کیوں پڑھتے ہیں، جبکہ آپ کا ماننا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی اگلی پچھلی ساری خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر کر دیا ہے اور معاف کر دیا ہے. تو اللہ کے رسول نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر اللہ رب العالمین نے میری اگلی پچھلی ساری خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر کر دیا ہے، معاف کر دیا ہے، افلا اکون عبدا شکورا، تو اس انعام و اکرام کے مقابلے میں کیا میں اللہ رب العالمین کا شکریہ نہ ادا کروں. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت پانے کے بعد اس کا اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں. اس طرح سے تمام مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، اور اگر کبھی کوئی پریشانی آئے تو اس سے جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے اور شکوہ اور گلہ نہیں کرنا چاہیے. نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذاک لأحد الا للمؤمن. اللہ رب العالمین کو تعجب ہوتا ہے مومن کے معاملے میں کہ اس کے لیے ہر چیز میں خیر ہوتا ہے، ہر چیز میں بھلائی ہوتی ہے، اور یہ چیز جو ہے صرف مومن کو ملتی ہے، دوسروں کو نہیں. ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ. اگر مومن کو جو ہے خوشی ملتی ہے، مال ملتا ہے، صحت ملتی ہے، اولاد ملتی ہے، پراپرٹی ملتی ہے اور بہت ساری نعمتوں سے اللہ رب العالمین اسے نوازتا ہے، تو ان نعمتوں کے معنی کو اتراتا نہیں ہے بلکہ وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے.
وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، بیماری لاحق ہو جاتی ہے، یا اس کی اولاد مر جاتی ہے، یا اس کی پراپرٹی جو ہے برباد ہو جاتی ہے، تو مومن کی شان ہے کہتا قدر اللہ ما شاء فعل، اللہ رب العالمین نے جو مقدر کیا تھا وہ ہوا، اور بہت زیادہ جزا و فضا گلا و شکوہ نہیں کرتا ہے، اس پر صبر کرتا ہے، اور صبر اس کے لیے اس کے حق میں کیا ہوتا ہے؟ بہتر ہوتا ہے۔ مصیبت اور صبر کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھنا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے، اور صبر پر اللہ رب العالمین بہت زیادہ اجر دیتا ہے، بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو اتنا اجر دیتا ہے، اتنا اجر دیتا ہے جو بے حساب ہوتا ہے، نہ گنا جاتا ہے اور نہ تولا جاتا ہے۔ تو بہرحال ہمیں نعمتوں کو پانے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پانے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے تو اس کا دو فائدہ ہوگا۔ ایک فائدہ تو یہ کہ وہ نعمت جس سے ہم محسوس ہو رہے ہیں، جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس نعمت کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس نعمت میں اضافہ ہوگا اور بڑھوتری ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اس لیے ایک مقولہ ہے کہ النعم اذا شکرت دامت وَإِذَا كُفِرت زادت، کہ نعمتوں کو پانے کے بعد اگر شکریہ ادا کیا جاتا ہے تو نعمت باقی رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے، اور اگر انسان کفران نعمت سے کام لیتا ہے، ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت سے اس کو محروم کر دیتا ہے اور مزید جو ہے اس کو عذاب بھی دیتا ہے۔ تو نعمت پانے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کریں گے دو فائدہ ہوگا، نعمت باقی رہے گی اور اس میں اضافہ ہوگا، اور اگر کفرانی نعمت کریں گے تو دو نقصان ہوگا۔ ایک نقصان تو یہ کہ نعمت چلی جائے گی، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے، اور دوسرا خسارہ یہ ہوگا کہ اللہ کے عذاب کے ہم مستحق ہو جائیں گے۔ اللہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو ہمارا عذاب بڑا دردناک ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ نے قرآن کریم میں ایک بستی والوں کا واقعہ بیان کیا ہے، بعض مفسرین نے لکھا اس سے مراد اہل مکہ تھے، اس سے مراد مکہ والے تھے، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو خوشحال بنایا تھا اور رزق کے دہانے ہر طرف سے کھول دیے تھے، وہ بڑی ہی چین و راحت، اطمینان و سکون کی اور خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جب اللہ رب العالمین کی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ رب العالمین نے ان کو بھوک میں مبتلا کر دیا اور بھوکمری کے وہ شکار ہو گئے۔ بعض لوگوں نے لکھا کہ اس وقت جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا تھا اللہم اشدد وطاعتک علی مضر وجعل علیہم سنین کسنی یوسف، کہ اللہ رب العالمین قبیلہ مضر پر تو اپنی گرفت کو شدید کر دے اور سخت کر دے، اور ان کو اس طرح سے قحط سالی اور بھوکمری میں مبتلا کر دے جس طرح سے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی پڑی تھی۔ تو بہرحال اس کے بعد ان کی خوشحالی جو ہے بھوکمری میں تبدیل ہو گئی، اور کفران نعمت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے ان سے اس نعمت کو چھین لیا۔ یا کوئی بھی بستی سے مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمثیل کے طور پر یہ بیان کرنا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے کہ انسان جب اللہ کی نعمتوں کو پانے کے بعد اس کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی خوشحالی کو باقی رکھتا ہے اور نعمت اس پر رہتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر وہ کفران نعمت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محروم کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قوم سبا کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِن رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَیِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قوم سبا میں تمہارے لیے آیت و نشانی تھی۔ جنتان عن یمین و شمال، قوم سبا جہاں آباد تھی یمن کے اندر، دونوں طرف سے پہاڑ تھے اور پہاڑ کے بیچ میں ان کی آبادی تھی، اور پہاڑوں سے پانی اترتے تھے اور پانی کے اندر تیزی ہوتی تھی تو ان کی بستیاں اجڑ جاتی تھیں، کھیت جو ہے کھیتیاں برباد ہو جاتی تھیں۔ تو حکمرانوں نے وہاں جو کشتے قائم کر دیے دونوں طرف، اور اس کے بعد جو ہے کشتوں کے کنارے کنارے جو ہے باغات لگا دیے پھلوں کے۔ اب اس سے دو فائدہ ہوا، ایک تو کھیتی باڑی کی وجہ سے اس کی آمدنی بڑھ گئی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ قدرتی طور پر پانی ان کا بندوبست اور انتظام ان کے لیے ہو گیا، اور جو کھیتیوں کی سیرابی ہونے لگی۔
یہ پھل فروٹ ان کو ملتے تھے اور کھاتے تھے. اللہ نے فرمایا بلدۃ طیبۃ ورب بڑا پاکیزہ صاف ستھرا شہر تھا. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اتنا صاف ستھرا شہر تھا کہ وہاں مچھر مکھی اور دیگر موذی جانور نہیں پائے جاتے تھے. بہت ہی صفائی ستھرائی کے ساتھ لوگ وہاں رہتے تھے اور ہر قسم کے پھل ان کو میسر تھے. اللہ نے فرمایا فکلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، یہ اللہ کا رزق ہے، اللہ کی روزی ہے، اس کو پانے کے بعد تم کھاؤ اسے اور کھاتے رہو اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہو. فعال، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کا شکریہ ادا کرنے سے اعراض کیا، اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے سے اعراض کیا. فارسلنا علیہم سیل العریم، اللہ رب العالمین نے عذاب کے طور پر ان پر بہت ہی تیز تند سیلاب اتار دیا اور سیلاب بہت ہی زبردست آیا ان پر، جس سے وہ پشتے ٹوٹ گئے اور اس کے بعد بارش جب پہاڑوں پر ہوئی تو سارا پانی جو ہے ان کی آبادی میں آ گیا اور باغات بھی اجڑ گئے. فارسلنا علیہم سیل العریم وبدلناہم بجنتیہم جنتین ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. اللہ نے فرمایا کہ وہ جو دونوں طرف باغات لگے ہوئے تھے یا ہر سمت باغات پھلوں کے نظر آتے تھے جس سے وہ فائدہ اٹھاتے تھے، کھاتے پیتے تھے ہر قسم کا پھل، ان باغات کو ہم نے اجاڑ دیا اور ختم کر دیا اور اس کے بعد اس کی جگہ میں کچھ ایسے پیڑ وہاں اللہ رب العالمین نے اگائے جو قدرتی جھاڑ جھنکار کی حصے رکھتے تھے. یعنی اکثر میں تو پھل نہیں آتا تھا اور اگر کسی میں آتا بھی تھا تو کڑوا کا سیلا بدمزہ اور جھاؤ کے درخت اللہ رب العالمین نے وہاں اگا دیے. اس طرح سے کچھ بیری کے درخت وہاں اللہ رب العالمین نے اگائے جس میں بھی کانٹے زیادہ اور پھل کم. یہ کیوں ہوا؟ اللہ رب العالمین کی ناشکری کی اور کفران نعمت کیا. اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو بیان فرمایا ہے تاکہ انسان جو ہے اللہ کی نعمت پانے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے. اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وجعلنا بینہم بین القری التی بارکنا فیہا قرى ظاہرا وقدرنا فیہا السیر سیروا فیہا لیالی ایاما آمنین. کہ یمن سے لے کر کے شام کے علاقے تک، فلسطین اور شام کا علاقہ جو تھا وہاں تک وہ جاتے تھے اور تجارتی قافلے ان کے جاتے تھے، لیکن اس بیچ میں اللہ رب العالمین جو ہے جگہ جگہ آبادیاں کر رکھا تھا اور ان آبادیوں کی وجہ سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا تھا کہ لوٹ کھسوٹ سے وہ محفوظ رہتے تھے، ڈکیتی اور رہزنی سے وہ محفوظ رہتے تھے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ سفر میں ان کو زیادہ راہ لے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. کچھ دور چلتے تھے، کوئی بستی آتی تھی، وہاں آرام کرتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں مل جاتی تھیں. لیکن ان لوگوں نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. ان لوگوں نے کہا، کیا کہا؟ ربنا باعد بین اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احادیث ومزقناهم كل ممزق. اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اللہ رب العالمین سے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو دور دراز بنا دے، صحرائی علاقہ میں سفر کریں، دور تک کہیں کھانے پینے کی چیز میسر نہ ہو اور گرمیوں میں سخت دھوپ ہو اور سردیوں میں ایک وقتہ ہوائیں چلیں اور سردیاں ہوں تاکہ سفر کا مزہ آئے. یہ عجیب دعا کیا ان لوگوں نے. یہ ویسے ہی دعا ہے جسے بنو اسرائیل نے من و سردا پانے کے بعد کہا تھا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ. کہ بنو اسرائیل پر اللہ رب العالمین کا انعام تھا، اکرام تھا اور احسان تھا کہ کھانے کے لیے من و سلوا ان پر نازل ہوتا تھا. تو کہا ایک ہی نوعیت کے کھانے پر ہم صبر نہیں کر سکتے ہیں، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین جو ان کو سبزیاں دے، دال دے اور پیاز دے، لہسن، یہ ساری چیزوں کو ان لوگوں نے طلب کیا. اللہ نے فرمایا کہ اچھی چیز کے بدلے میں تم یہ گھٹیا چیز اور معمولی چیز طلب کرتے ہو. تو ان لوگوں نے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سفر کو دور دراز بنا دے اور جگہ جگہ بستیاں نہ. اللہ رب العالمین نے ان بستیوں کو اجاڑ دیا، کوئی مدینہ چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، کوئی اور جگہوں پر چلا گیا اور اس کے بعد دور تک کہیں آبادی نہیں. اب وہ پریشان ہو گئے تھے. اللہ نے فرمایا کہ ان کے معاملات کو ہم نے اس طرح سے بنا دیا کہ لوگ مجلسوں میں اور جہاں اجتماعات ہوتے تھے وہاں چرچا کرتے تھے، اس کا اور ذکر کرتے تھے. اللہ نے فرمایا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. یہ واقعات جو بیان کیے گئے ہیں اس میں نشانیاں ہیں اور عبرت کی چیزیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہوں اور اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو پانے کے بعد شکریہ ادا کرنے والے ہوں. تو اللہ رب العالمین جو ہے کفران نعمت سے نعمت کو ظاہر کر دیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ نعمت پانے کے بعد ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے اور ہمیں یہ سمجھ
سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں ہیں، وہ تمام چیزیں جو حلال ہیں ان سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے روا اور درست ہے، لیکن ان نعمتوں کے تعلق سے آخرت میں ان سے سوال ہوگا اور پوچھ گچھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا اس کے بارے میں۔ ثم لتسألن عن النعیم، اللہ نے فرمایا کہ پھر تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا نعمتوں کے تعلق سے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا کہ اللہ کی نافرمانی کی۔ اللہ فرمائے گا وقفوہم انہم مسئولون، روک رکھو ان سے سوال ہوگا، ان سے سوال ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی بھی نعمت اللہ رب العالمین کی اگر ہم پر ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ سمجھیں کہ آخرت میں اس نعمت کے تعلق سے ہم سے سوال ہو سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیں احساس کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربع، کہ انسان کا معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا ہے، اس کا قدم آگے نہیں اٹھ سکتا ہے یہاں تک کہ 4 چیزوں کے تعلق سے اور 4 چیزوں کے بارے میں اس سے سوال نہ ہو جائے۔ العمرہ فیما افنا، یہ زندگی جو اللہ رب العالمین نے بخشی اور عطا کی ہے اور ہمیں دی ہے، اس زندگی کے تعلق سے ہم سے سوال ہوگا کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم نے گزارا، اس کی عبادت اور بندگی میں گزارا کہ رنگ ریلیوں میں گزارا، اور جنسی خواہشات کی تکمیل میں گزارا، حلال اور حرام کی تمیز ہم نے کی کہ نہیں کی، اللہ رب العالمین اس سے سوال ہوگا۔ ہماری تخلیق اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے اپنی عبادت اور بندگی کے لیے، دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں لیکن اللہ کی عبادت اور بندگی سے اعراض نہ کریں، تو پوری عمر کے تعلق سے سوال ہوگا۔ 60 برس کی 70 برس کی جتنی عمر ملی ہے، آپ سوچیں کہ ہم سے محاسبہ ہوگا اور سوال کیا جائے گا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کا ایک حصہ زندگی میں آتا ہے جو بڑا ہی قیمتی ہوتا ہے، اور یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت سارا کام ایسا کر سکتا ہے جو زندگی کے دیگر مراحل میں، خاص طور سے بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے جوانی میں انسان اللہ کے راستے میں جہاد کر سکتا ہے، جوانی میں بہت زیادہ نمازیں پڑھ سکتا ہے، جوانی میں روزہ رکھ سکتا ہے، اور جوانی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، اس لیے کہ اعضاء اور قوا اس کے تندرست و توانا ہوتے ہیں، چستی اور توانائی، طاقت قوت اس کے اندر باقی ہوتی ہے۔ تو اس لیے جوانی کا جو مرحلہ ہے اس کے بارے میں خاص طور سے سوال ہوا۔ اس لیے وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں گزارے گا، اس پر خاص اللہ رب العالمین کا فضل ہوگا اور اس کا رحم ہوگا، اور سایہ ملے گا اس کو اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے، جبکہ بہت سارے لوگ سایہ کے لیے پریشان ہوں گے۔ تو جوانی کے تعلق سے، اور اس کے بعد وعن مالہ من این اکتسبہ فیما انفقہ، مال جس سے انسان کو بے پناہ لگاؤ ہوتا ہے اور تعلق ہوتا ہے، اور مال کے جمع کرنے میں انسان انتھک کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہے جائز ناجائز کی اس میں تمیز نہیں کرتے ہیں، ہر تک کسی بھی طرح سے مال آئے اس کو سمیٹتے ہیں اور بٹورتے ہیں۔ مال کے تعلق سے 2 سوال ہوگا۔ ایک سوال تو یہ ہے کہ کمانے کے ذرائع کیا تھے، حلال ذرائع آپ نے اپنائے یا حرام۔ حلال ذرائع بہت سارے ہیں، کھیتی کر کے آپ مال کمائیں، نوکری کر کے آپ مال کمائیں، تجارت کر کے آپ مال کمائیں، اللہ کے راستے میں جہاد کر کے آپ مال کمائیں، یہ بہت سارے یہ سب ذرائع جو ہیں، اور بہت سارے ذرائع ہیں جو مال کمانے کے حلال ذرائع ہیں۔ لیکن حرام ذرائع بہت سارے لوگ اپناتے ہیں، رشوت لیتے ہیں، سود کا معاملہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اور اس طرح سے کسی کے مال پر ناحق قبضہ جما لیتے ہیں۔ یہ سب ذرائع اور اسباب جو ہیں حرام ہیں۔ اللہ رب العالمین کیا پوچھا جائے گا آمدنی کے ذرائع جو تھے مال کمانے کے، وہ حلال کے تھے یا حرام کے تھے، اور اس کے بعد مال پانے کے بعد اس کو خرچ کہاں کیا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ مال جب مل جاتا ہے ان کو تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال جو ہم کو ملا ہے ہماری استحقاق کی بنیاد پر ہم کو ملا ہے، ہم نے اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی صلاحیت اور اپنی لیاقت کے بلبوتے اس کو حاصل کیا ہے، اس لیے ہم اس کے مالک ہیں۔ جس طرح سے چاہیں تصرف کریں، جہاں چاہیں لٹائیں، جہاں چاہیں خرچ کریں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ مال اللہ رب العالمین کا ہے، اس پر اللہ رب العالمین نے آپ کو امین بنایا ہے، اور اس میں آپ کو بیجا تصرف کا حق نہیں دیا ہے۔ اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے خوشحال بنایا ہے، زیادہ مال دیا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس میں میرا بھی حق ہے اور اللہ کے ان بندوں کا بھی حق ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اس مال سے محروم کیا ہے، ان کو بھی دینا چاہیے۔ خود پر آپ اپنے اوپر خرچ کریں، غربا مساکین پر خرچ کریں، اعزاء و اقارب پر خرچ کریں، سب کا خیال رکھیں۔ تو خرچ آپ نے کہاں کیا اس کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ کی مرضی کے مطابق کہ اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا آپ نے۔ وعن علمہ ماذا فعل فیہ، اور یہ علم جو ہم حاصل کرتے ہیں جاریات کے تھرو یا
جمعہ کے خطبوں کے تھرو یا اور کہیں بہت سے جہاں علم حاصل کیا جا سکتا ہے، آپ علم جو حاصل کرتے ہیں، علم دین جو حاصل کرنا، یہ عبادت ہے، اور اس علم کے حاصل کرنے کا مقصد جو ہونا چاہیے وہ عمل۔ اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں تو ہی علم جو ہے آپ کے لیے والے جان ہوگا اور اس پر آپ کے اللہ رب العالمین کے ہاں گرفت ہوگی۔ اس لیے ایک عربی شاعر نے کہا ہے وَعَالِمٌ بِعِلْمِهِ لَمْ يَعْمَلًا مُعَذَّبٌ قَبْلَ عُبَّادِ الْوَثَنِ۔ وہ عالم، وہ علم حاصل کرنے والا جو علم کے مطابق عمل نہ کرے تو اس کو جو ہے مشرکوں سے پہلے عذاب دیا جائے گا، مشرکوں سے پہلے عذاب دیا جائے گا۔ اس لیے ہم علم حاصل کریں تو عمل کرنے کی کوشش کریں، اور عمل ہی کے لیے اس علم کو پڑھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے اور جاننا چاہیے۔ علم کے تعلق سے سوال ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے دوسری حدیث کے بیان فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو تم غنیمت سمجھو 5 چیزوں سے پہلے۔ حیات کا قبل موت، یہ زندگی ملی ہے اس کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ موت کے نرغے میں جب آؤ گے اور جاگنے کا عالم ہوگا تو بڑا پچھتاوا ہوگا کہ دنیا کے اندر آپ نے نیکیوں کا ذخیرہ نہیں جمع کیا ہے اور توشے آخرت نہیں جمع کیا، اس وقت پچھتانے سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ موت آنے سے پہلے جس کا آنا برحق ہے، یہ زندگی ملی ہے، موقع ملا ہے، اور کس لیے ملا ہے؟ کار خیر میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کا، نیکیاں کمانے کا، نیکیاں جمع کرنے کا۔ اس لیے زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ فراغ قبل شغل، خالی اوقات جو ملے اس کو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کس طرح سے ہم گزار دیں، جس طرح چاہیں ہم گزار دیں، اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ اوقات جو ملتے ہیں یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نعمت ہے، اور اوقات کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے۔ یہ وقت جو ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں اللہ کی نافرمانی میں اور یا کسی ایسی چیز میں جس سے دنیا کا نہ کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہو، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر قرآن کریم آپ پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے بہت سارے جگہوں پر اوقات کی قسم کھائی ہے، کہیں فجر کے وقت کی، کہیں عصر کے وقت کی، کہیں رات کی، کہیں دن کی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وقت کی بڑی اہمیت ہے۔ جو وقت گزر جائے گا آپ کو دوبارہ ہاتھ نہیں آئے گا، اس لیے خالی اوقات جو آپ کو ملے ان کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ہمیشہ آپ کے سامنے یہ بات ہو کہ ان اوقات کے تعلق سے اللہ رب العالمین کے یہاں ہم سے سوال ہوگا۔ تضییع اوقات اسلام میں حرام ہے، اس بات کو جاننا چاہیے۔ اور اس طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ غنا کا قبل فقر، آج مالداری ہے، خوشحالی ہے تو اس مال سے آپ جائز طور سے فائدہ اٹھائیں، اپنے نفس پر خرچ کریں، اپنے اعزاء و تعریف پر خرچ کریں، اور اس طرح سے غربا مساکین کا خیال رکھیں۔ کل ہو سکتا ہے کہ مالداری نہ ہو، مال چھن جائے، تو اس کو بھی غنیمت سمجھیں، اس کو اللہ کی مرضی مطابق۔ اور اس میں بھی حدیث میں ایک بات آئی ہے کہ جوانی کے ایام کو آپ غنیمت سمجھیں، بڑھاپا آنے سے پہلے۔ یہ 5 چیزوں کو آپ غنیمت سمجھیں۔ علم دین خاص طور سے جو آپ حاصل کرتے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب اس پر عمل کریں گے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اس علم کے ذریعے سے آپ کو سرخروئی عطا فرمائے گا، بلندی عطا فرمائے گا، دنیا کے اندر بھی، برزخ کے اندر بھی، اور آخرت کے اندر بھی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ اہل علم کے مقام کو بلند فرماتا ہے دنیا میں، آخرت میں، اور ہر جگہ پر۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ گئے تو نافع بن حارث جو مکہ کے گورنر تھے وہ وادی عصفان میں ملنے کے لیے آئے ان سے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، ان سے پوچھا کہ تم اس وادی میں آئے ہو ملنے کے لیے تو مکہ میں اپنا جانشین اور خلیفہ کس کو مقرر کر کے آئے ہو؟ لوگوں کے معاملات ہوں گے جن کو حل کرنا ہوگا، تو وہاں کون تمہارا قائم مقام ہے؟ تو نافع بن حارث نے کہا استخلفت علیہ ابن ابزا، کہا کہ وہاں میں اپنا جانشین جو ہے ابن ابزا کو مقرر کر کے آیا ہے۔ تو کہا ابن ابزا کون ہے؟ کہا کہ مولا من موالینا، ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ تو عمر بن خطاب نے کہا کہ استخلفت علیہ مولا، ایک غلام کو وہاں اپنا جانشین بنا کر کے آئے ہو، کیسے لوگ ان کی خلافت کو تسلیم کریں گے اور ان کے حکم کے تابع ہوں گے؟ تو نافع بن حارث نے کہا انہ قاری کتاب اللہ وعالم بالفرائض، ابن ابزا جو ہے اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں اور علم میراث جو ہے، علم فرائض جو ہے، اس پر ان کی گہری نظر ہے، اس کو جانتے ہیں، ماہر ہیں اس میں۔ تو عمر بن خطاب نے کہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ رب العالمین اس کتاب کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو سرخروئی اور سربلندی عطا فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو پستی میں لے جاتا ہے۔ وہ لوگ جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں
اور اس قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے شفا حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العالمین جو ہے ان کو سکھوئی اور سربلندی عطا فرماتا ہے۔ اور وہ لوگ جو قرآن کو نہ پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس پر عمل نہیں کرتے ہیں یا اس میں غور نہیں کرتے ہیں اور قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، تو ان کو اللہ تعالیٰ نیچا دکھائے گا۔ دنیا میں آج مسلمان مختلف جگہوں پر مختلف ممالک میں ذلیل و خوار ہیں، رسوائیاں ان کی مقدر بنی ہوئی ہیں، پستی میں جاتے ہیں، بہت سارے اسباب اس کو ہو سکتے ہیں، جس میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ قرآن سے دوری ہے اور قرآن سے لگاؤ نہیں ہے۔ الحمدللہ جالیات کے تھرو بہت سارے حلقات چلتے ہیں، وہ لوگ بہت ہی سعادت مند ہیں اور خوش نصیب ہیں جو اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کے قرآن جالیات ان کے حلقات میں شریک ہو کر کے قرآن کی تصحیح کر لیتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھنا سیکھ لیتے ہیں۔ تو بہرحال علم کی قدر کرنا چاہیے، اسی علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ کے دلوں میں خشیت پیدا کرے گا، اللہ کا تقویٰ ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا۔ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کا خشیت رکھتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ علماء۔ اسی علم کے ذریعے سے آپ کو اسی روشنی ملے گی کہ ایمان اور کفر کے درمیان، توحید اور شرک کے درمیان، اور سنت و بدعت کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان، جائز و ناجائز کے درمیان تفریق کر لیں گے، اور آپ کو یہ بہت بڑی جس کو بصیرت مل جائے اور علم و بصیرت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی کرے، اس عبادت کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی یہ نعمتیں ہیں اور نعمتوں کو شکر کرنے میں لوگ مختلف ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہے اللہ کی نعمت کرنے کے بعد کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، لیکن نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، زبانی جمع خرچ ہے، دل سے وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ نہیں ادا کرتے۔ شکر کے 4 بنیادی ارکان ہیں، ان کو بتانے کے بعد میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ شکر کا پہلا رکن یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو نعمت ملی ہو اس نعمت کے بارے میں آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ یہ نعمت اللہ رب العالمین عطا کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ اس نے چاہا تو ہم کو عطا کیا، اور اگر نہیں چاہتا تو نعمت ہم کو نہیں ملتی، چاہے مال کی ہو، اولاد کی ہو، صحت کی ہو، اور بھی کوئی نعمت ہو، قوت بصارت ہو، قوت سماعت ہو۔ اللہ نے فرمایا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کوئی بھی نعمت، معمولی سے معمولی نعمت جس سے تم فائدہ اٹھا رہے ہو، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف۔ مشرکین کا یہ وطیرہ تھا، مشرکین کا یہ شیوا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو کوئی نعمت عطا کرتا تھا تو پانے کے بعد اس سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اس کے بعد اس کی نسبت جو ہے بتوں کی طرف کر دیتے تھے، اس کی نسبت بتوں کی طرف کر دیتے تھے۔ یہ کفرانی نعمت ہے، یہ کفرانی نعمت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا اولاد ملتی تھی تو کسی بت کی طرف نسبت کر دیتے تھے کہ فلاں کی وجہ سے اولاد ملتی، مال ملتا تو اس کی طرف نسبت کر دیتے تھے۔ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم کافرون، اللہ نے فرمایا وہ جانتے تھے کہ نعمت بخشنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، لیکن اس کے باوجود بھی کفران نعمت کرتے ہوئے، اس کا انکار کرتے ہوئے اس کی نسبت کس کی طرف کر دیتے تھے؟ بتوں کی طرف کر دیتے تھے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بارش ہوتی تھی تو بارش کون نازل کرنے والا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ نہ چاہے تو بارش نہیں ہوگی، لاکھ لوگ چاہیں اور اسباب وسائل کو وہ کار لائیں، لیکن اللہ کی مرضی میں کوئی خطرہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن بارش پانے کے بعد وہ اس کی نسبت کس کی طرف کر دیتے تھے؟ نچھتروں کی طرف کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جانتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رات میں بارش ہوئی تھی، اس کے بعد صبح کا یہ معاملہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ لوگ مجھ پر ایمان لائے اور نچھتروں کا انکار کیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بارش ہونے کے بعد نچھتروں پر ایمان لائے اور میرا انکار کیا، اس پر ایمان نہیں لائے۔ معاملہ یہ ہے کہ بارش جب نازل ہوئی تو کچھ لوگوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، اللہ رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت سے بارش ہم پر نازل کی۔ بارش اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمت ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے، اس پر دعائیں پڑھنی چاہیے جب نازل ہوتی۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے فضل اس کی رحمت سے بارش ہوئی، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں، ایمان باللہ ان کا مضبوط ہے، اور نچھتروں کو ان لوگوں نے انکار کیا اور سمجھ لیا کہ ان کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے اگر اللہ رب العالمین بارش نہ نازل کرے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بارش نازل ہونے کے بعد نچھتروں پر ایمان لائے، یعنی کہا کہ فلاں نچھتر کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے، اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کی اور یہ نہیں سمجھے کہ اللہ بارش نازل کرنے والا ہے۔
وہ گویا کہ میرا انکار کیے، اور ایمان باللہ اس کا ان کا مضبوط نہیں اور نہ چھکڑوں پر ان کا ایمان ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہر نعمت کی نسبت کس کی طرف کریں؟ اللہ رب العالمین کی طرف، کہ وہ دینے والا عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ کا یہ المیٹ فیصلہ ہے ناقابل تنسیق کہ کوئی بھی فائدہ اگر اللہ تعالیٰ پہنچانا چاہے پوری کائنات اکٹھا ہو کر کے روکنا چاہے تو وہ دے سکتے ہیں، اور اگر کوئی نقصان جو اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کے لیے مقدر ہے، ہاں اس نقصان کو ہٹانے کے لیے پوری کائنات مل جائے تو ہٹا نہیں سکتی۔ یہ لکھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے اللہ کا قلم خشک ہو گیا، اور جو ہے یہ ناقابل تنسیق فیصلہ ہے، اس میں کسی طرح کی ترمیم و تنسیق ہونے والی نہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے ارکان شکر کی کہ آپ ہر نعمت کی نسبت کس کی طرف کریں؟ اللہ رب العالمین۔ دوسری چیز یہ ہے کہ نعمت پانے کے بعد کبھی کبھار جو ہے تحدیث نعمت کے طور پر اللہ رب العالمین کے احسان اس کے کرم سے زیر بار ہو کر کے اس کا چرچا بھی کریں اور ذکر بھی کریں، فخر و مباحت کی بنیاد پر نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے بھی نوازا ہوتا ہے، مال بھی ان کے پاس ہوتا ہے، اولاد بھی ان کے پاس ہوتی ہے، اور زندگی خوشحال ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ہمیشہ بہت پریشانی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ہاں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، ہمیشہ شکوہ وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ رب العالمین کی نعمت پانے کے بعد اس کا چرچا، اس کا ذکر کرو، شکرانہ نعمت کی بنیاد پر کہ اللہ نے ان کو یہ نوازا ہے، اللہ نے ان کو یہ دیا، اللہ نے ان کو یہ دیا تاکہ وہ نعمت باقی رہے۔ اس طرح سے تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت اللہ رب العالمین کی جو آپ کو اللہ نے عطا کی ہو، دیا ہو، اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کو آپ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ جہاں اللہ کی مرضی نہ ہو اس نعمت کو استعمال نہ کریں۔ ہاتھ، پیر، کان، ناک، آنکھ سب اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ماں کے شکم سے جب پیدا ہوئے تھے تو لا علم تھے، امی تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے علم حاصل کرنے کے ذرائع تمہیں عطا فرمائے، قوت سماعت بخشی، قوت بصارت عطا کی، اور دل و دماغ دیا، سوچنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ کیوں؟ یہ سب نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ اب آنکھ سے آپ ایسی چیز کو نہ دیکھیں جہاں دیکھنے کی اللہ کی مرضی نہ ہو، کان سے ایسی بات کو نہ سنیں جس کے سننے کی اللہ کی مرضی نہ ہو، دل و دماغ سے ایسی کوئی اسکیم، ایسا کوئی پلان نہ بنائے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا ہو، مضر ہو، جس میں دوسروں کا کیا ہو، نقصان ہو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ ایسی چیزوں کے ٹوبے نہ پڑو جس کا آپ کو علم نہ ہو، کسی کے انجوئی کرنا، کسی کے ٹوبے پڑنا اسلام میں منع اور حرام۔ یہ کان اور آنکھ، دل، ان سب کے تعلق سے اللہ رب العالمین کا سوال ہوگا اور پوچھ گچھ ہوگی۔ چوتھی چیز یہ ہے شکر کے ارکان میں کہ آپ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو ہے عملی طور پر شکریہ ادا کریں۔ اللہ نے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ عملی شکریہ یہ ہے کہ اللہ کے جو احکام ہیں ان کی بجاوری کریں، اور اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے جو محرمات کی قبیل سے، ان سے آپ اجتناب کریں اور پرہیز کریں، اس سے دور رہیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دیں، اور اس طرح سے بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت پانے کا عملی شکریہ ہے۔ اس طرح سے اگر یہ چاروں ارکان شکریہ کے ہمارے اندر پائے جائیں گے تو حقیقی معنوں میں ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہوں گے، اور اللہ رب العالمین کی نعمت ہم پر باقی رہے گی اور اس میں بڑھوتری ہوگی۔ اور اگر یہ چاروں ارکان ہم نہیں، ان کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے ہیں، اس طرح سے اللہ رب العالمین کا شکریہ نہیں ادا کرتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت سے ہم کو محروم کر دے اور اللہ کے عذاب کے ہم مستحق بنیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رب العالمین نے ہم کو عطا کی ہیں ظاہری اور باطنی، ان کے مقابلے میں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں اور کفران نعمت سے ہم دور رہیں، تاکہ اللہ کی نعمتیں ہم پر باقی رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، صلی اللہ علیہ وسلم۔